وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1471 آیت نمبر 74 سے 77. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 74. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بخشا حکم اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ. اور ہم نے نجات دے دی ان کو من القریۃ التی، اس بستی سے کانت تعمل الخبائث، جو بدکاریاں کرتی تھی. انہم کانوا قوم سوء فاسقین. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین. وہ بے شک صالحین میں سے تھا. صالح علیہ السلام، یہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے مختصر طور پہ، ایک آیت ہے. بعض جگہ تو تفصیل ہوتی ہے، یہاں اجمال ہے، اور لیکن اس میں بھی نقطے ہیں. دیکھیں، لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حکمت اور علم عطا فرمایا. ظاہر ہے کہ وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے. ہر نبی کے پاس حکمت اور علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. اور ہم نے ان کو نجات دے دی. یعنی دیکھیں، نبی جب آتا ہے اور اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول تھا، طریقہ کار تھا کہ جو بھی قوم پیغمبر کی دعوت سے انکار کر دیتی تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا. عام طور پہ عمومی رویہ اللہ تعالیٰ کا یہ تھا. اب تو یہ نہیں ہے، اس کی میں آپ کو وجوہات بیان کر چکا ہوں
کہ اب تو دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور یہ قیامت تک دور محمدی ہے، رسالت محمدی کا دور ہے، اور اب کوئی دوسرا، اب ایسا کہ دنیا ختم ہو جائے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ نوح علیہ السلام اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، باقی لوگوں کو تباہ کر دیا۔ تو اب ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو نوح علیہ، پھر پیغمبر جب اپنی دعوت دے دیتا تھا تو باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر تباہ کر دیتا تھا۔ دیکھیں آج کل جو ہے انہم کانوا قوم سوء فاسقین، تعمل الخبائث، کہ وہ برے بدکاریاں کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کی جو یعنی اور برائیوں کے علاوہ ان کی جو بڑی برائی تھی وہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنا تھا، لواطت، یعنی بہرحال تو یعنی خلاف وضع فطری فعل ہم اسے کہتے ہیں، لواطت۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جو رویہ قوم لوط نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا وہی رویہ ہمارا بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ لواطت جو ہے یہ ہماری قوم میں نہیں ہے؟ اور بڑے آج کل تو دنیا میں یہ پھیلی ہوئی ہے ہم جنسی، اور بڑے پارٹیاں بن گئی ہیں، گروپ بن گئے ہیں، ایسے گروہ بن گئے جو انہوں نے یونین بنا لی ہے، اور بڑے مطلب یہ تو عام ہے دنیا میں۔ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور یعنی کون سی برائی ہے جو گزشتہ قوموں میں تھی اور ہم میں نہیں ہے؟ یہ ایک بات آپ مجھے بتا دیں۔ دیکھیں اصل برائی کیا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو آپ سننے کے لیے تیار نہ ہوں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہ ہوں، اور آپ من چاہی زندگی گزارنے پر خوش ہوں اور آمادہ ہوں۔ میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، پھر ہماری کامیابی کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں اختیار دے کے کہا ہے کہ تم بھئی یہ اختیار نہ استعمال کرو، زندگی میں تمہیں با اختیار بنا رہا ہوں، تم غلط منزل کا انتخاب بھی کر سکتے ہو اور اپنی مرضی سے زندگی بھی گزار سکتے ہو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ دیکھیں باقی مخلوقات کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، مجبور ہیں، فرشتوں تک اور باقی تمام مخلوقات مجبور محض ہیں۔ صرف انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار اس لیے دیا ہے۔ دیکھیں یہ اختیار دینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ بھئی یہ اختیار میں نے تمہیں دے رہا ہوں اور تمہیں میں اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہوں، اور تمہاری ترقی کا ذریعہ جو ہے، تھوڑا سا توجہ، تمہاری ترقی کا ذریعہ یہ ہے کہ یہ اختیار کو واپس مجھ پہ بیچ دو اور منزل کو پالو۔ اختیار جو کہ میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو نہ استعمال کرو، بلکہ اس کو مجھ پر بیچ دو، اس کا میں خریدار ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں اس کا خریدار ہوں۔ مال و جان استعمال کا اختیار یہ تم مجھ کو واپس کر دو، میں نے تمہیں دیا ہے، نہ مت استعمال کرو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ جب تم مجھ پہ بیچ دو گے اس کا مطلب پھر تم کیا کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین رویے اور اخلاق کا نام ہے۔ ہم نے تو دین کو محدود کر دیا ہے، بڑے بڑی مطلب میں کوئی خوشی نہیں محسوس کر رہا۔ ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی تو ہم دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ سورہ معون ہمارے بارے میں ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم
دیکھ رہا ہے کہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اب یہ دیکھیں سورہ معون پہ ذرا غور کریں نا. یہ وہ شخص ہے جو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. تو یہ دونوں کاموں کا تعلق تو ہمارے اخلاق سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین، یعنی ہمدردی نہیں ہے اس کے دل میں، مخلوق کے لیے ہمدردی نہیں ہے. یہ دونوں باتیں تو ہمدردی سے تعلق رکھتی ہیں نا. ایک یتیم ہے، ایک مسکین ہے، تو اس کے ساتھ آپ ہمدردی کریں. یہ رویہ ہمدردی کا، درد دل آپ کے بہرحال وہ بات ذرا آگے چلی جاتی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ بولیے. دین. اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ گمراہی، فسق. انہم کانوا قوم سوء فاسقین. دیکھیں، میں پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مجھے اصل میں کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے تو نہیں ہیں نا. بہرحال میں کہتا رہوں گا جب تک دم میں دم ہے. میں آپ کو کہتا رہوں گا کہ ہم لوگوں نے دین کو محدود کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے بس اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، ہمارے دفتر میں بیٹھے ہوئے افسر جو ہیں، ہر چیز، ہر کام کا ایک ریٹ ہے رشوت کا، اور وہ رشوت کا ریٹ ہے، اور ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہے. نماز کے تو پابند ہیں، اور حج پہ، یعنی میرے اپنے چشمدید واقعات ہیں. میرا خود ایک ایسے افسر سے واسطہ پڑا کہ وہ حج کر کے آیا تھا اور ماتھے پہ داغ سجدہ اور سب کچھ تھا، لیکن میرا کام پڑا تو 1 لاکھ روپے مانگ لیا اس نے، اور وہ کام کر کے نہیں دیا اس نے، حالانکہ وہ میرے استحقاق تھا، میرا حق تھا. لیکن بس وہ نہیں کیا اس نے کام. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دین تو ہم نے محدود کر لیا ہے نماز روزہ تک، باقی تو ہماری مرضی ہے. دیکھیں، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے بس چند ظاہری عبادات تک. اس کے بعد ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے. زندگی دیکھیں، ہم نے یعنی ہماری زندگی رخ جو ہے ہماری، دیکھیں بنیادی طور پہ یہاں وہ لفظ ہے نا، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بہت ہی بری فاسق قوم. فاسق کا مطلب نافرمان. اور دیکھیں، یا تو زندگی آپ فرما برداری میں گزاریں گے یا نافرمانی میں گزاریں گے. اللہ کی فرما برداری کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. وہ شوہر اور بیوی کا وہ آپس میں، مطلب کوئی بھی ایک ناراض ہو جائے تو بس وہ تو پھر راضی نہیں ہوگی، نہ قرآن کو حکم کو دیکھے گی اور نہ میاں جو ہے وہ حدیث کو دیکھے گا. تو یعنی اور کیا چیز ہے؟ دیکھیں، قرآن تو ہمیں اخلاق بتاتا ہے، ایک رویہ بتاتا ہے، اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم اللہ کا رنگ لے لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. لیکن ہم تو دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور نفسانی خواہشات کو ہم نے خدا بنا لیا ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی 2 آیات ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور لوط علیہ السلام کی، ان کو میں نے پیغمبری دی اور انہوں نے ایک پیغمبر کی بات نہیں مانی، ان کو میں نے تباہ کر دیا.
اور ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، وہ صالحین میں سے تھے۔ میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ قومیں جن وجوہات کی بنا تباہ ہوئی ہیں، ایک رویہ مشترک تھا، وہ بھی پیغمبر کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ہم بھی قبول کرنے کے لیے تیار۔ ہمیں تو دیکھیں پتہ بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کی دعوت ہے کیا، یہ دین کیا ہے، کیوں ہے، قرآن کیا ہے، کیا دعوت دیتا ہے، کیوں نازل ہوا، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ان سوالات کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اگر ہم بتا بھی دیں کسی کو تو کوئی اس کے مطابق اپنی زندگی بدلنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا، واہ واہ سبحان اللہ کہنے لگتے ہیں لوگ، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ رویہ ہے۔ میں آپ کو صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں، یہ لوط علیہ السلام کی قوم، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ کانت تعمل الخبائث، دیکھیں وہ ایک جو رویہ تھا، جو لواطت تھی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ نافرمان قوم تھی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ یہ الفاظ 100% ہم پر بھی ثابت آتے ہیں، بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں ہم فرما بردار بننا بھی نہیں چاہتے، کیوں کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے پیغمبر کی دعوت کو نہ قبول کیا ہے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ کون؟ یہ 2021 کے مسلمان بہت ہی برے فاسق لوگ ہیں۔ بہرحال ونوحن، آگے تذکرہ ہے نوح علیہ السلام کا، اذ نادا من قبل فاستجبنا لہ، یہی نوح علیہ السلام جب انہوں نے پکارا ہمیں، نادا پکارا ہمیں، من قبل اس سے پہلے، فاستجبنا لہ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی، ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء، یہ بہت ہی برے لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ دیکھیں یہ آیات قرآنی ہیں اور پیغمبروں کے واقعات ہیں، آپ دیکھیں کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم مطرا، قوم لوط کے بارے میں دوسری جگہ ہے، اس کی بستی کو میں نے الٹ دیا اور ان پہ پتھروں کی بارش کی۔ دیکھیں کس قدر ناراضگی کی بات ہے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، تھوڑا سا ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی مجھے سنا کریں تو آج کے حالات کے مطابق اس میں سے آپ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ میں گزارش میں بار بار کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ بس یہ گزشتہ قوموں کے حالات ہیں، اور نہیں، آپ دیکھیں کیوں آخر تباہ ہوئے۔ ایک مشترک وجہ ہے کہ پیغمبر کے دعوت کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے قولی طور پہ کیا، ہم نے عملی طور پہ کیا، تو فرق کیا ہوا؟ یعنی مثال کے طور پہ آگ ہے، دو لوگ کھڑے میں، تیسرا ہے، تو ان دونوں کو کہتا ہے، یعنی وہ دوسرا شخص کہتا ہے تیسرا کہ بھئی اس آگ کے اوپر ہاتھ مت رکھنا، تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ ایک کہتا ہے اچھا جی میں آپ کا کہنا مانوں گا، دوسرا کہنا نہیں مانتا، ان کا نہیں تم غلط کر رہے ہو، نہیں جلے گا، تو وہ رکھ لیتا ہے، دونوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ زبان دونوں کی مختلف ہے، ایک مان لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، لیکن دونوں آگ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور دونوں کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ دیکھیں اس تصور میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کبھی بھی شفاعت اور بخشش کوئی امکان نہیں ہے،
آپ کا تو ایمان ہی نہیں ہے بھیا، آپ ایمان تو لائیں۔ بخشش شفاعت تو گناہگار مومنوں کے لیے ہے، یہ برائے نام زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو دیکھیں میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کر رہا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنی اڑا رہا ہے، نو۔ قل لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، قرآن کی آیت ہے۔ اے اہل کے، آپ ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، لستم علی شیء، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کے تقاضوں پر عمل نہ کرو۔ تو کیا یہ بات صرف اہل کتاب کے لیے ہے؟ ہم تو اہل کتاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کے تقاضوں پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھئی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات تو الگ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، دھوکے میں رہے۔ دنیا بھی، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں آپ خوشی نہیں دیکھ سکتے، پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے، اور آپ کا حشر جو موت کے بعد شروع ہوگا اس وقت آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو پٹائی آپ کی شروع ہوگی نا تو وہ تو بڑی ہی بری پٹائی ہوگی، اور پھر قیامت، اور پھر دوزخ۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر ہے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلیں گے۔ یہ قرآنی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ وہ آیت قرآنی تھوڑی سی مجھے یاد آ رہی ہے، اس کا میں ان الذین، وہ ترجمہ ایسا ہے وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور انہوں نے تکبر کی روش اختیار کی۔ لا يدخلون الجنت، یہ جنت میں جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو۔ وہ پوری آیت بڑی اچھی ہے، میں انشاءاللہ کسی وقت دوبارہ بھی بتاؤں گا، یاد کر کے نا میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا، بہت اہم آیت ہے۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ سمجھیں، ہم سے تو یہ دھوکہ یعنی چھوٹتے ہی نہیں ہے۔ ہم بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، نہ سوچا نہ سمجھا، بس کون ہے بھئی، ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو تو میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں، ایک میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، ایک فزیشین ہے اور ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، ان کے گھر 2 بچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، دونوں بڑے ہو گئے، اسکول نہیں گئے، ہمارے باپ کما رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تعلیم کی؟ تو کیا ان بیٹوں کو، یا چلو تعلیم کر لی لیکن وہ چلے گئے آرٹس کے شعبے میں، آرٹس میں داخلہ لے لیا، تو کیا ان کو بھی آپ ڈاکٹر کہیں گے؟ ان بچوں کو نہیں کہیں گے، وہ ڈاکٹری سے واقف ہی نہیں ہے، نہ کالج گئے، نہ میڈیکل کالج گئے، نہ ڈگری لی، کچھ بھی نہیں، تو ڈاکٹر آپ کہیں گے؟ مجھے آپ بتائیں چلیں۔ اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو اہم بات تھی میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ابھی میں نے نہیں کہی، اور وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ انہم کانوا قوم سوء ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، قوم نوح کے بارے میں الفاظ۔ ان پیغمبر کی میں نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہی آیت، یہی حالت ہماری ہے، تکذیب آیات ہمارا تو شیوا ہے، قومی شیوا ہے، انفرادی طور پہ بھی۔
انفرادی اور اجتماعی. انہم کانا قوم سوء فاغرقناہم، یہ بہت نافرمان لوگ تھے تو ہم سب کو غرق کر دیا. یہی بات ہم میں ہے. آپ تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم فرما بردار ہیں. بیگم صاحبہ پہ جب غصہ چڑھ جائے تو وہ تو جب تک غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ دیکھیں گے اس میں نہ قرآن آڑے آ سکتا ہے غصے میں، نہ حدیث. اسی طرح شوہر صاحب ہے، غصہ تو غصہ ہے بھائی، ابھی تو میں غصہ ہوں، بات مت کرو مجھ سے. میں دیکھیں مجھے کسی سے پرخاش نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا اجتماعی رویہ، قومی رویہ ہے. انہم کانوا قوم سوء. اچھا وہ جو آیت میں آپ کو سناتا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو؟ لم تقولون ما لا تفعلون، جس پر عمل نہیں کرتے، کیوں کہتے ہو؟ بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے ہاں کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ساری زندگی کلمے کے خلاف ہم گزار کے چلے جاتے ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ آج اللہ کی ناراضگی اور غضب کا شکار ہے یہ مسلمان قوم، اور اتنی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی جو مغضوب علیہ قوم ہے یہودی، اور جو ضالین قوم ہے عیسائی، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دیا ہوا ہے اور ہمیں پٹوا رہا ہے. آج تو غالب وہ ہیں، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو مغلوب ہیں. چوں نہیں کہہ سکتے یہ جو جتنے بھی عرب ہیں اور بے شمار دولت ہے، ایک لفظ اسرائیل کے خلاف. اب تو دوستیاں بن رہی ہیں، ایک دو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، دوستیاں بنا رہے ہیں. وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے. غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں لیکن چوں نہیں کر رہے. ادھر چین ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کی نسبندی کر رہا ہے اور بچوں نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور یہاں ہمارے وزیر اعظم ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ تو ایسا نہیں ہو رہا، ہم نے چین سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا قومی رویہ ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں غلطی میں نہ رہیں. ایمان قبول کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ کوئی بات نہیں، زندگی گزاریں. صدیاں بیت گئی ہیں، آپ کے آباء و اجداد ایسی زندگی آپ بھی گزر جائیں، لیکن دیکھے گا اللہ تعالیٰ، آپ اللہ ہی کے پاس جائیں گے، اللہ کے عذاب سے آپ چھوٹ نہیں سکتے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا،
اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔